نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ووجدک ضالا فہدا۔ احباب عزیز وکال، حمد و صلاۃ کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں علم غیب کی قسط نمبر 9 ہے۔ علم غیب قسط نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں سورہ الضحیٰ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اس آیت میں بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ اس آیت کا بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، بد مذہب ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں بس اتنا ہی کہ یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت یا جو پیچھے عربی مفسرین گزرے ہیں، ان کے علاوہ جن لوگوں نے کیا میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہاں معنی کیا ہے وَوَجَدَ کا، اور ہم نے آپ کو پایا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے، آپ سے مراد سرکار علیہ السلام ہے۔ ضَالًّا، معاذ اللہ، میں ان کا کفر نقل کر رہا ہوں، خود میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ معاذ اللہ انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ نے سرکار کو گمراہ پایا۔ فہدا، بس اللہ نے شریعت پہ ہدایت دی، شریعت کا راستہ دکھلایا۔ بندہ اس شخص سے سوال کرے یا اس کے ماننے والوں سے، مولوی اشرف تھانوی کا یہ ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے، بندہ اس سے یا اس کے ماننے والوں سے پوچھے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اس معنی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو معنی تم لوگوں نے کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا پایا؟ گمراہ۔ معاذ اللہ، گمراہ کون ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بھی آتا ہے، جو شریعت سے بھٹک جائے۔ اور سادہ لفظوں میں جو شریعت سے بھٹک جائے وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم ان کی بولی انہیں سنا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ جو شریعت سے بھٹک جائے
وہ کس کے راستے پہ ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، شیطان کے راستے پہ۔ اب یہ جو اس کو بڑا شیخ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، تم اور کہیں اس کی گستاخی کی طرف نہ بھی جاؤ تو کم از کم اسی آیت 30واں پارہ ہے، سورہ الضحیٰ ہے، آیت نمبر 7 ہے، اس نے ترجمہ کیا اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا سو ہدایت دی۔ تو جو گمراہ ہوتا ہے وہ کس کا پیروکار ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ گویا معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ غلط ترجمہ کر کے سرکار کو کس کا پیروکار بتا دیا؟ ہم عرض کریں گے، ہمارے سامنے یہ تفسیر کبیر ہے، عربی مفسرین میں سے اس شخص کا بڑا رتبہ اور مقام ہے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم اس کا معنی جو مسلمانوں کے ہاں ہے وہ بھی عرض کریں گے، اور اسی سے ہی تو ہمارا وہ مسئلہ نکلنا علم غیب والا، کیونکہ قسط نمبر 9 علم غیب کی ہے نا۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بعض بھائیوں کے گھروں میں ان کے ترجمے موجود ہیں، کم از کم کچھ خیال کریں، کچھ سوچیں کہ جن لوگوں نے سرکار علیہ السلام کی اتنی بڑی گستاخیاں کی، کیونکہ قرآن جو عربی میں قرآن ہے، لفظ قرآن، اللہ نے ان کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے لفظوں میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ ترجمے کا اس نے اپنے ذمہ حفاظت کا ذمہ لیا نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری ہیں۔ ترجمے میں کیا ماری ہیں؟ جس طرح دل میں آیا اسی طرح گستاخیاں کی، لیکن انہیں اس بات کی شاید سمجھ نہ تھی، بے شعورے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ نے ایسے لوگ بھی تو دنیا میں پیدا کیے ہیں جو ان آیات کا صحیح معنی بھی کر کے دنیا سے چلے گئے، اتنے اندھے ہوئے گستاخیاں کرنے میں کہ اس بات کا لحاظ بھی نہ رکھا کہ ہم جن کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں علم کی دنیا میں، تفسیر قرآن کی دنیا میں، ان لوگوں نے ترجمہ کچھ اور کیا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اتنا بھی نہ ان کی عقل میں آیا۔ جو شخص اس آیت کا اس سے ملتا جلتا ترجمہ کرتا ہے وہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، تفسیر کبیر ہے، اس کا جز 31واں ہے، 31ویں جز کے صفحہ 197 پر اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجَمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا كَفَرَ بِاللَّهِ لَحْظَةً وَاحِدَةً۔ آپ فرما رہے ہیں شریعت کے علماء نے، شریعت کے مجتہدین نے، دین کے ائمہ نے اتفقوا، اس بات پہ اتفاق کیا ہے عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ کہ بے شک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ما کفر باللہ لحظۃ واحدہ، سرکار نے جب سے دنیا میں قدم رکھا اور جب تک دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں نہ گئے، پورے زندگی کے عرصے میں ایک لمحے اور ایک لحظے کے لیے بھی کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ شریعت کے علماء اور مفسرین، محققین و شیوخ اور ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کسی دن تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں بھی سرکار مدینہ نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی، تو وہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اتنا گستاخانہ ترجمہ کر دیا کہ معاذ اللہ آپ شریعت سے ہی بھٹک گئے تھے۔ اگر نبی ہی شریعت سے بھٹک جائے تو پھر امتیوں کو کون سمجھائے گا؟ عقل والی بات بھی تو کوئی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہمیں جو شریعت سمجھانے آئے اللہ نہ کرے وہ خود گمراہ ہو جائے تو پھر امت کو کون سمجھائے گا؟ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے اور سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ عربی مفسرین کی یہ رائے ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں کو غلطی لگی ہے دالن سے، انہوں نے سمجھا شاید دالن کا معنی گمراہی ہوتا ہے، حالانکہ یقین جاننے اس جگہ دالن کے معنی پہ کلام کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے 20 معنی نقل کیے ہیں۔ کتنے معنی نقل کیے ہیں؟ کہ دالن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس جگہ، دالن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس جگہ،
یقین جانے ان 20 میں سے آپ جس ترجمے کو بھی لیں سرکار کی شان واضح ہوتی ہے۔ یہ عربی مفسرین ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اتنا قرآن کا علم دیا ہے۔ قرآن مجید کی عربی زبان میں تفسیر اس نے 32 جزوں پہ لکھی ہے، ان 32 میں سے 31ویں جز پہ ہم کلام کر رہے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقدس تفسیر ہے، اس کی زیارت کریں کیونکہ ایسی مقدس تفسیروں کو زیارت کرنا بہت زیادہ ثواب کا عامل ہے۔ اس تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے تحت دعالن کے کتنے معنی بیان کیے؟ ان میں سے جس معنی کو لے لیں مسلمان، یقین جانے سرکار کی شان ہی واضح ہوتی ہے۔ اور وہ کس قدر ظالم ہیں جنہوں نے صرف ایک معنی بیان کیا، اور اگر بندہ اسی پہ ایمان رکھے تو بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جس نے یہ لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا، 100 ہدایت دی۔ تو جس نے اتنا اعتقاد رکھ لیا کہ میرا نبی گمراہ ہے، وہ کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ تو جس لا علم اور جاہل شخص نے یا پیسوں کے بل بوتے پر ایک ترجمہ کیا، اس کو ماننے والا کفر میں جا پہنچتا ہے، تو کرنے والے کی اپنے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ غور کرے۔ جس نے جو ترجمہ کیا اگر ہم اس کو مان لیں تو ماننے والا اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ بولے تو صحیح یار، خارج۔ جو اس کے ترجمے کو مان لے وہ اسلام سے کیا ہے؟ تو جس نے یہ ترجمہ کر دیا اور کئی سالوں سے وہی ترجمہ چھپ رہا ہے، غور کرنے میری بات پہ، جس نے یہ ترجمہ کیا اور جو جان بوجھ کر اس گستاخانہ ترجمے کو چھاپ رہے ہیں اور جان بوجھ کر پھر اس کو بیچتے ہیں اور جو اس کو خریدتے ہیں، یقین جانے اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے، صرف مکتبے کا مالک نہیں آتا، جو اس کی کمپوزنگ کرتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو پھر چیک کرنے والے بھی اس میں آتے ہیں، پھر جس مکتبے پہ جا کے یہ بکتا ہے وہ بھی آتے ہیں، اور جو اس گستاخانہ ترجمے کو خرید کے گھر میں لاتے ہیں وہ بھی اس فتوے کی ذات میں آتے ہیں۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ لوگوں نے یہ مانا کیا کہ سرکار شریعت سے کیا ہو گئے؟ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، شیطان کی پیروی کی سرکار نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی بھائی کو میری بات پر اعتراض ہو، میں کہہ رہا ہوں مولوی اشرف تھانوی کے ترجمے کو اٹھا لیں، پوری دنیا نے اس کا ترجمہ کسی جگہ سے لے لیں اور سورہ الضحیٰ آیت نمبر 7 میں جائیں، اس نے یہی ترجمہ کیا ہے، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، سو شریعت کی طرف ہدایت دے دی۔ اب خود فیصلہ کرے، یہی اسلام ہے؟ جس اسلام کا بانی ہی گمراہ ہو جائے، بندہ ان سے پوچھے تمہارے یہاں شریعت کیسے بنتی ہے؟ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کا بانی کون ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شریعت کے موجد بھی ہیں، اس شریعت کے بانی بھی ہیں، آپ شارع علیہ السلام ہیں۔ تو جس شریعت کا بانی ہی گمراہ ہو تو اس شریعت کے لے آنے کا کوئی فائدہ رہتا پیچھے؟ میں امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 معنی میں سے فقط ایک معنی اپنے اس مسئلہ علم غیب کے متعلق عرض کروں گا، اور آپ ان 20 میں سے جس کو بھی لے لیں تو سرکار کی شان واضح ہوتی ہے۔ ایک معنی میں بیان کرنے چلا ہوں، دیکھنا آپ کا ایمان کس طرح تر و تازہ ہوتا ہے، مزید تازگی پاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی دعالن کا معنی کرتے ہوئے تیسرا معنی بیان کرتے ہیں وثالثھا، اور دالن کا فرمایا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس جگہ، وہ کیا ہے؟ ما روی مرفوعا انہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سرکار علیہ السلام سے مرفوع حدیث میں، یعنی اس کی سند سرکار تک پہنچی ہوئی ہے، مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے، مرفوعاً سرکار سے روایت ہے، قال دللت عن جدی عبد المطلب، سرکار فرماتے ہیں میں بچپن کی عالم میں تھا، چھوٹی عمر تھی میری، میں اپنے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کی وادیوں میں تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اپنے دادا سے بچھڑ گیا۔ دیکھیں سرکار فرما رہے ہیں